موضوع ہے اس پروگرام کا وہ امت کی اصلاح یعنی اصلاح امت ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے تاکہ جو اس وقت بگاڑ ہے، فساد ہے دنیا عالم کے اندر، اس کی کس طریقے سے اصلاح ہو سکتی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کیا لاہ عمل ہے۔ تو الحمدللہ یہ بہت خوش نصیبی ہے ہم سب کے لیے کہ اسلام چینل والوں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور یہ نئے سال سے شروع ہے۔ تو ہم اب اس کالر کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں جنہوں نے مسجد قباء کے متعلق سوال کیا ہے۔ الحمدللہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسلام چینل دیکھتے رہیں، بڑے اہم موضوعات ہیں، اور یہ بھی جو موضوع ہے یہ بھی ہجرت کی اس میں داستان ہے اور محرم الحرام کی فضیلت ہے۔ تو سوال یہ آیا تھا کہ مسجد قباء کہاں ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، مدینہ منورہ سے پہلے 3 کلومیٹر کے سے پہلے جو ہے یہ مسجد قباء آتی ہے، اور یعنی مدینہ منورہ سے 3 میل دور ہے لیکن راستے میں ہے۔ اور اس کی کیا فضیلت ہے، سبحان اللہ، قرآن کریم میں اس مسجد کی جو فضیلت آئی ہے وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، یعنی یہ وہ مسجد ہے، یہ وہ اللہ کا گھر ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قباء میں جو ہے وہ 14 دن کم و بیش قیام فرمایا، اور یہاں جو ہے اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس مسجد میں آتا ہے وضو کر کے اور آ کر یہاں 2 رکعت پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے گویا اس نے عمرہ کیا، عمرہ کے برابر اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے 2 رکعت اس مسجد میں ادا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو 2 یعنی عمرے کا ثواب جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن جو ہے وہ تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ ہفتے کے دن ہی آپ جائیں، کسی روز بھی جائیں، کسی وقت بھی جائیں۔ چونکہ آپ جو ہفتے کے دن اس لیے جاتے تھے، کچھ لوگ جو ہے دور سفر کی وجہ سے مسجد نبوی میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قباء میں تشریف لے جاتے اور آپ نفل بھی پڑھتے، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کی جو ہے وہ خبرگیری بھی کر لیتے تھے کہ کس وجہ سے یہ ساتھی جو ہے مسجد میں نہیں آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا اسماعیل صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی میں بول رہا ہوں۔ جی میں نے آپ سے ایک کویشچن کرنا تھا۔ جی فرمائیے۔ ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے اور اچھی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ پلیز بتا دیں کہ محرم الحرام میں دعا کی فضیلت کو تھوڑا سا اجاگر کر دیں۔ دیکھیے، یہ جو ایک تو پہلے ہم نے شروع میں یہ بات رکھی ہے کہ 10ویں تاریخ کا جو روزہ ہے وہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اور اللہ ہمت دے تو 9 کو بھی ساتھ ملا لیں۔ اور یہ وہ ایام ہیں جو حرمت والے ہیں اور مقدس ایام ہیں، اور یہ مقدس مہینہ ہے۔ دعا تو ہر وقت بھی قبول ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے خاص مہینے ہیں، کچھ خاص ایام ہیں، کچھ ایسے خاص مواقع آ جاتے ہیں جس میں قبولیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ عام حالات میں بھی دعا کریں، اور اگر اس مہینے کی ہمیں یہ حاصل ہو گئی ہے سعادت، ان دنوں کی حاصل ہو گئی ہے، تو آپ خوب دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ دعاؤں کو سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم، علامہ محمد اسماعیل۔ وعلیکم السلام، میں سعدیہ بات کر رہی ہوں بہاولپور سے۔ جی فرمائیے۔ جی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں محرم میں کتنے روزے فرض ہیں؟ ہم نے شروع میں بتائی ہے بات کہ
10ویں کا جو روزہ ہے وہ آپ رکھیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا ہے کہ اگر اللہ نے میری زندگی بخشی تو آئندہ سال جو ہے وہ 9 کا میں روزہ رکھوں گا، یعنی ایک دوسرا دن بھی ساتھ ملا لوں گا۔ یہ اس وجہ سے آپ نے ارشاد فرمایا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، یعنی چونکہ وہ صرف ایک روزہ رکھتے تھے اور مسلمانوں کو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم 2 روزے رکھو، لیکن یہ ہے مستحب، ایک بھی رکھ لیں بہت اچھی بات ہے، 2 رکھ لیں بہت فضیلت والی بات ہے، یعنی یہ فرض نہیں ہے، اور لیکن بہت بڑا اس کا اجر ہے، اور آپ ضرور روزہ رکھیں۔ جی السلام علیکم، علامہ محمد اسماعیل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، فرمائیے کون صاحب بول رہے ہیں؟ علامہ اسماعیل صاحب، میں عبدالحمید بول رہا ہوں لندن سے۔ عبدالحمید صاحب لندن سے؟ جی جی فرمائیے، بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ ماشاءاللہ چینل پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک ایشو ہے یہ کہ یہ جتنی مسجدیں ہیں لوکل، چھوٹی چھوٹی مسجدیں بہت بڑھ رہی ہیں، الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ یہاں جتنے امام لوگ آتے ہیں وہ پیڈ امام ہیں، جی جی، اور پیڈ امام کا جو وتیرہ ہے مسجدوں میں وہ ایسا ہے کہ ایک دن وہ امامت کر رہے ہیں، دوسرے دن وہ روڈ پہ ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا آدمی جو ہے اس کی بھی سی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو اس کے متعلق، چونکہ یہ لائیو پروگرام ہے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، آپ دوبارہ اس سوال کو دہرائیں، کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے جو چھوٹی مسجدیں بن رہی ہیں الحمدللہ بہت اچھا ہے، ہاں جی ہاں جی، مگر لوگ اس کو ابیوز کر رہے ہیں۔ جتنے امام آتے ہیں چھوٹی مسجدوں میں وہ 2-4 مہینے 5 مہینے ان کو آگے امامت کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں، بعد میں ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس سے مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں، جی جی جی، پھر دوسرے کو امپلوائے کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ٹرینڈ پلیز مہربانی کرو کہ یہ ٹرینڈ ختم ہو تو ہمارے اسلام کو تقویت پہنچے۔ جی جی جی، میں سمجھ گیا ہوں سر بات آپ کی، کہ بہت سارے لوگ امامت فرماتے ہیں اور کمیٹی کے لوگ کچھ وقفے یا کچھ عرصے کے بعد ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں یا رخصت کر دیتے ہیں اور دوسرے لوگ آ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تو یہ ہے کمیٹی والے ساتھی جانیں، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کریں، اور کچھ ایسی مساجد ہوں جہاں یہ تربیت اور ٹریننگ دی جائے، نہ یہ کہ آپ 2-4 مہینے کے لیے کسی مسجد میں رکھتے ہیں اور ان کو آپ جواب دے دیتے ہیں۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ اس امام صاحب پر کیا گزرتی ہوگی جن کو جواب دے دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں جو سماجی ہیں اور ایک مجلس میں جو ہے وہ بیٹھ کر اس پر باتیں کرنے والی ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر کوئی بھی ساتھی نماز پڑھا رہا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں اور ہماری نماز ہو جائے گی، خواہ وہ چھوٹی ہے خواہ وہ بڑی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کال فرمائی۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، جیسے بات چل رہی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجرت فرمائی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اور اسی سے ہی ہماری اسلامی جو تاریخ ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے جس پر میں سامعین اور ناظرین کی توجہ اس طرح مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کس وجہ سے ہجرت فرمائی ہے، آپ کے وہ کیا مقاصد تھے۔ غور فرمائیں کہ جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو، جب اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو، تو انسان کو جو ہے وہ دوسرا ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس میں جو ہے نیک اعمال پر چلنا آسان ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسی بھی ہجرت تھی جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، اور جس وقت کافروں نے آپ پر مظالم ڈھائے
اور صحابہ کرام پر مظالم ڈھائے تو کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حبشہ کی طرف انہوں نے رخ فرمایا، اور وہاں آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بھی انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے بھی صحیح بات جو ہے وہ شاہ نجاشی کے سامنے رکھی، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا مسلمانوں کے لیے امتحان تھا۔ ہم لوگ کتنے اعمال میں کمزور ہیں کہ ویزا حاصل کرنے کے لیے کتنی دفعہ ہم جھوٹ بول لیتے ہیں اور ہر حربہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیں آپ کہ وہ وہاں حبشہ میں ہیں، اور وہاں جو ہے آپ کو جو ہے جب شاہ نجاشی نے دربار میں بلایا اور بلا کر پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا اسلام کے بارے میں کیا ذہن رکھتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات صاف بتائی کہ اے بادشاہ، ہم مکہ کے رہائشی ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ مردار کھاتے تھے اور ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، حلال اور حرام کی ہمارے اندر تمیز نہیں تھی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے ہمیں عزت اور ناموس جو ہے وہ عطا فرمایا اور ہم کو حلال کھانے کی تلقین فرمائی اور توحید پہ ہمیں گامزن فرمایا۔ تو یہ لوگ جو ہے مشرکین ہمارے اس لیے مخالف ہو گئے کہ ہم ان کی بات نہ مانی، اور اس وجہ سے یہ لوگ یہاں بھی آپ کے پاس آ گئے۔ تو اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں اگر وہ چاہتے تو کمپرومائز کر لیتے، لیکن انہوں نے حق کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اسلام کا جو صاف پروگرام ہے جو وہ پوری طرح نجاشی کے دربار میں رکھا، اور یہاں سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی اخلاقی حالت کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ بالکل پرہیز نہیں کرتے، نہ جھوٹ بولنے سے ہم پرہیز کرتے ہیں، ہماری کیا حالت ہے، نہ نمازوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا جو ہے وہ جائزہ لینا چاہیے۔ اچھا، تو یہ جیسا کہ اکبر اللہ آبادی نے ایک خوبصورت شعر کہا ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، تو خوشی پھر اس کی کیا ہے، کوئی جینٹ یا کوئی جج ہے۔ یعنی ہماری حالت یہ ہے کہ نماز بھی ہم سے پوری ادا نہیں ہو رہی، ہماری یہ غفلت ہے کہ ہم سے نماز بھی پوری ادا نہیں ہو رہی، اور نہ ہم عہد و پیمان میں پورے ہیں، اور نہ ہم جو ہے وہ دوسرے معاملات میں پورے ہیں۔ اگر کسی جگہ عبادت میں ہم کوئی جوہر دکھاتے ہیں تو ہمارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے صحیح نہیں ہیں۔ آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ کی زندگی ہے۔ جی حضرات، ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں حضرت علامہ سید غضنفر الرحمن صاحب۔ تو ماشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام شروع ہے ہجرت کے حوالے سے اور اسلامی سال کے حوالے سے، تو کچھ کالرز آئے ہیں جنہوں نے مختلف سوال کیے ہیں، تو اگر تھوڑا سا آپ بھی اس بارے میں روشنی ڈالیں تو ہمیں بہت بڑی خوشی ہوگی۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا معذرت چاہتا ہوں کہ بھئی کہیں جانے کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں۔ تو علامہ صاحب نے اس پروگرام کو بہت احسن طریقے سے سنبھالا اور بہت احسن طریقے سے بیان فرما رہے تھے۔ تو میرے ذہن میں جو ہے اس وقت بات یہ ہے کہ ہم یہ جو پروگرام ہے اس کو ہم کیا کریں گے مہینے کے اعتبار سے، اصلاح امت کے نام سے ہم یہ پروگرام کریں گے۔ تو انشاءاللہ
آپ دیکھتے رہیے اور اس میں شامل ہوتے رہیے، چونکہ یہ محرم الحرام برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ ابھی ایک میری بہن جو ہے وہ سوال کر رہی تھی کہ بھئی فرض روزے کتنے ہیں؟ اس میں فرض کی بات نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کو فرض کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ثواب کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر آپ ان باتوں کا تھوڑا خیال کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ میرے سامنے اس وقت ایک عجیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، وہ میں ذرا تھوڑا اس کے اوپر توجہ دلا کے آپ کو کہنا یہ چاہوں گا کہ دیکھیں، میرے نبی نے یہ نہیں دیکھا دن کون سا ہے، رات کون سی ہے، مہینہ کون سا ہے۔ میری اور آپ کی اتنی فکر تھی کہ ایک رات نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی آیت پر کھڑے ہو کر مانگتے رہے، روتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے رب، یہ بندے تیرے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو تب بھی تو دے سکتا ہے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو مالک کل ہے، خالق کل ہے، کائنات کا مالک ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، تو غالب حکمت والا ہے، تیرے اوپر تو کوئی ہے نہیں ذات۔ اگر کسی کی معافی ہو جائے تیری طرف سے تو وہ ہو سکتی ہے، اور اگر کسی کی پکڑ آ جائے تو کسی چھوٹے سے عمل سے بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی عمل سے